حمد و صلات کے بعد محترم سامعین گرامی، چند دنوں کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ، روزوں کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مختلف عبادات ہمارے لیے رکھی ہیں تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر سکیں، اس کا قرب حاصل کریں، اس سے اجر و ثواب حاصل کریں، اپنی دنیا کے اندر بھی ان سے فائدہ اٹھائیں اور اپنی آخرت بھی ان کے ذریعے سے سنواریں۔ یہ عبادات انسان کی روحانی تربیت کے لیے، اخلاقی بہتری کے لیے، انسان کے اندر جو کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، خرابیاں ہیں، ان کی اصلاح کے لیے، تو یہ بوجھ نہیں ہے بلکہ ہمارے فائدے کے لیے عمل ہے۔ دنیا میں بھی ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بڑے فوائد رکھے اور آخرت میں بھی بڑا اجر و ثواب رکھا ہے۔ یہ 60-70 سال کی عمر اگر آدمی ان عبادات کی پابندی کرتے ہوئے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے گزار لے، تو پھر ان 60-70 سالوں کے مقابلے میں ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں، اس سے بھی زیادہ سال، اس سے بھی زیادہ لمبا عرصہ آدمی اس کا پھل کھائے گا، اس کا فائدہ اٹھائے گا۔ اس لیے ایک مومن جس کا اللہ اس کے رسول پر ایمان ہے، اسلام کو وہ اپنا دین سمجھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا رب سمجھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہبر و رہنما سمجھتا ہے، اور اس دنیا کو عارضی سمجھتا ہے، آخرت کے حساب کتاب کو مانتا ہے، آخرت کے بعد، قیامت کے بعد جنت یا جہنم، اس کو بھی مانتا ہے، تو ایسا صاحب ایمان وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس طرح کی عبادات اس کی تلاش میں رہتا ہے، اس کے انتظار میں رہتا ہے۔ جیسے دنیا کے اندر کسی کو کہیں سے کوئی فائدہ، کوئی نفع، کوئی مفاد حاصل ہونے کی امید ہو، آدمی اس کا خیال رکھتا ہے، اس کا پتہ رکھتا ہے، اس کا انتظار کرتا ہے۔ اسی طرح صاحب ایمان مومن یہ رمضان المبارک، روزوں کا مہینہ، تزکیہ نفس کا مہینہ، اس کے انتظار میں رہتا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ احکامات انسان کی ہمت اور طاقت سے بڑھ کر نہیں ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جان کو اس کی وسعت سے بڑھ کر، اس کی ہمت طاقت سے بڑھ کر مکلف نہیں بناتے، اس کو پابند نہیں کرتے، اس پر بوجھ نہیں ڈالتے۔ یہ تھوڑی سی محنت، چند دنوں کی محنت، ہمیشہ کے آرام کا انشاءاللہ سبب بنے گا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے
روزوں کے بارے میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ تو ایمان کے لفظ کے ساتھ خطاب کیا ہے کہ جو ایمان والا ہوگا وہ اس بات کو سنے گا، اس پر عمل کرے گا، اس کے لیے وہ دل و جان سے تیار ہوگا۔ کتب علیکم الصیام، میں کہ ایمان والو تم پر روزہ فرض کر دیا گیا، لازم کر دیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے ان لوگوں پر فرض کیا گیا تھا جو تم سے پہلے تھے۔ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حوصلہ اور تسلی دی کہ یہ صرف تم پہلے لوگ نہیں ہو جو روزہ رکھنے لگے ہو، جن کو روزہ رکھنے کا حکم دیا جا رہا، تم سے پہلے لوگ بھی روزے رکھتے رہے، بلکہ پہلے لوگوں کے روزے وہ مسلمانوں کے روزوں سے سخت ہوتے تھے۔ تو اسلام کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد بہت سے احکامات کے اندر آسانی پیدا کی گئی ہے، نرمی پیدا کی گئی ہے۔ فرمایا لعلکم تتقون، اور ساتھ ہی روزوں کا فائدہ، اس کا مقصد یہ بھی بیان فرما کہ صرف تمہیں کھانے پینے سے محروم رکھنا مراد نہیں ہے، مقصود نہیں ہے، تمہیں بھوکا پیاسا مارنا یہ مطلوب نہیں ہے، بلکہ اس کے ذریعے سے تمہاری ٹریننگ کرنا مقصود ہے، تمہاری تربیت کرنا مقصود ہے، تمہارے اندر تقویٰ پیدا کرنا مقصود ہے، گناہوں سے بچنے کی عادت یہ پیدا کرنا مقصود ہے، نیکی اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا، اس کے لیے وقت دینا، اس کے لیے محنت کرنا، اس کی عادت ڈالنا مقصود ہے۔ ایام معدودات، ایک اور تسلی اور حوصلہ دے دیا کہ یہ چند دن ہے، چند دن ہے، 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ، 360 دنوں میں سے 30 دن، 29 دن، تو چند دن ہیں، گنتی کے دن ہیں، پتہ بھی نہیں چلے گا، مہینہ گزر جائے، اور پھر باقی سارا سال کوئی پابندی نہیں ہے کھانے پینے کی، جیسے مرضی کھاؤ پیو، بس اس ایک مہینے میں اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکنے کی عادت ڈال، اور اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، آگے مزید نرمی اور آسانی یہ بیان فرما کہ آدمی سوچتا ہے کہ روزہ ہم پر لازم کر دیا گیا ہے، اگر آدمی مریض ہو تو پھر کیا کرے، یا سفر میں ہو تو وہاں کیا کرے، کیسے روزہ پورا کرے، تو اس کی بھی رخصت بیان فرما دی۔ میں کہ جو کوئی تم میں سے مریض ہو، بیمار ہو، روزہ رکھنا مشکل ہو، یا وہ سفر پر، تو سفر کی حالت میں بھی روزہ رکھنا مشکل ہے، میں فعدۃ من ایام اخر، دوسرے دنوں میں جب صحت بحال ہو جائے، جب سفر ختم ہو جائے، یا موسم ٹھنڈا آ جائے جس میں کوئی مشکل نہ ہو، تو گنتی پوری کر لو، روزوں کی قضائی دے لو۔ کتنی آسانی اور نرمی رکھی گئی، اور مزید فرمایا وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور جو روزہ رکھنے کی بالکل طاقت ہی نہیں رکھتے، مستقل طور پر کمزور ہو گئے ہیں، بوڑھے ہیں، مریض ہیں دائمی، اور بعد میں بھی روزہ نہیں رکھ سکتے، تو فرمایا کہ ایک مسکین کا کھانا، ایک وقت کا کھانا
جو 100-150 روپیہ بنتا ہے درمیانے قسم کا کھانا، تو وہ فدیے میں دے دو۔ یہ ایک اور آسانی اور سہولت یہ بیان فرماتا، اور فرمایا ومن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، اور جو کوئی خوشی سے نیکی کرے گا وہ اس کے لیے خیر ہے، بہتر ہے۔ یہ بھی ساتھ سمجھا دیا کہ رخصت ہے، آسانی ہے، لیکن زیادہ کوشش یہی کرو کہ روزہ رکھے، اس میں زیادہ فائدہ ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور تمہارا روزہ رکھنا یہ تمہارے لیے خیر ہے، تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، اگر تم غور کرو، اگر تم سمجھو، روزے کے فوائد کو دیکھو، اس کے جسمانی روحانی اثرات کو دیکھو، تو روزہ رکھنا ہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور یہ روزوں کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، یہ وہی مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، قرآن کے نزول کی ابتدا ہوئی۔ ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، جو سب لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث ہے، اور اس میں ہدایت کی نشانیاں، علامات، آیات اور حق اور باطل کو پہچاننے کی نشانیاں اور علامات موجود ہیں۔ اسی رمضان کے اندر، اسی روزوں کے مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے، گمراہی اور اندھیرے اور تاریکی سے نکالنے کے لیے قرآن مجید نازل کی۔ ومن شاہد منکم الشہر فلیصم، پس جو اس مہینے میں حاضر ہو، موجود ہو، مسافر نہ ہو، بیمار نہ ہو، دائمی مریض نہ ہو، زیادہ بوڑھا نہ ہو، فلیصم، وہ اس کا روزہ رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، دوبارہ پھر بتا دیا کہ پھر بھی اگر کوئی مریض ہے، مسافر ہے، روزہ رکھنا مشکل ہے، تو دوسرے دنوں میں گنتی کو، عدد کو پورا کر سکتا ہے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے بارے میں آسانی چاہتے ہیں اور مشکل نہیں چاہتے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کی ان آیات کے اندر بار بار آسانی کا، نرمی کا یہ ذکر ہے، اور یہاں پر واضح الفاظ کے اندر بیان کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتے، تم پر تمہاری ہمت سے بڑھ کر بوجھ اور وزن نہیں ڈالنا چاہتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتے، آسانی سے جو روزہ رکھ سکتا ہے وہ رکھے، آسانی سے جو عبادت کر سکتے ہو وہ کرو، اور یہی تھوڑی سی عبادت تمہارے لیے ہمیشہ کے سکھ اور آرام کا سبب بنے گی، ذریعہ بنے گی۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے چاہتے ہیں۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، تم گنتی کو، اس عدد کو پورا کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی اور عظمت بیان کرو اس پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی، تمہیں مسلمان بنایا، تمہیں نماز پڑھنے والا، تمہیں روزہ رکھنے والا، اپنے رب کو پہچاننے والا، اپنے رب کی عبادت کرنے والا، اپنی آخرت کی فکر کرنے والا بنایا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں ایک دفعہ پھر روزوں کا مہینہ دیکھنا، اور روزے رکھنے، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، قرآن مجید کو سننا، تراویح پڑھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ دوبارہ موقع دیا ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا۔ تو ان روزے کی آیات کے اندر بار بار یہ اشارہ موجود ہے کہ یہ بوجھ نہیں ہے، یہ مشکل نہیں ہے، یہ ناممکن نہیں ہے، ہمت سے بڑھ کر نہیں ہے۔ روزے رکھنے والے تو اس سے زیادہ روزے رکھتے رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
ہر سوموار کا، رمضان کے علاوہ ہر سوموار کا، ہر جمعرات کا، اور ہر مہینے کے ایام میں 20، 13، 14، 15 کا یہ اکثر روزہ رکھا کرتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا اور فرمایا کہ سب سے بہترین روزہ رکھنے کا انداز اور طریقہ یہ داؤد علیہ السلام کا ہے۔ وہ کیا؟ میں کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن نگا کرتے تھے۔ اس طرح کے روزے رکھنے والے بھی دنیا کے اندر گزرے ہیں، حالانکہ وہ وقت کے بادشاہ بھی تھے، حکمران بھی تھے، اس کے باوجود ایک دن روزہ، ایک دن ناگا، یعنی جو فرضی روزے اس سے ہٹ کر نفلی روزے، اتنے زیادہ روزے بھی رکھنے والے اور مثالیں موجود ہیں۔ چلو اگر آدمی نفلی اور اس طرح کثرت کے ساتھ روزے نہ رکھ سکے تو کم از کم رمضان المبارک کے روزے جو ہیں یہ تو شوق کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ رکھنے چاہیے، اس پر خوشی ہونی چاہیے۔ اور اب تو ویسے بھی وہ رمضان کا مہینہ ٹھنڈے موسم کے اندر آ رہا، اس میں پہلے سے بھی زیادہ آسانی ہے، مفت کا اجر ہے، اس لیے ہمیں اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ اس رمضان المبارک میں بڑے اہتمام کے ساتھ روزے بھی رکھیں گے، قرآن بھی سنیں گے، تراویح بھی ادا کریں گے، قرآن مجید کی تلاوت بھی کریں گے، اور دین کے دوسرے مسائل احکامات وہ سیکھنے کے لیے بھی وقت نکالیں گے۔ تو یہ تھوڑی سی محنت جو ہے یہ ہمیشہ کے آرام کا انشاءاللہ ذریعہ بنے گی، سبب بنے گی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔